سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں CIA اسٹیشن پر ڈرون حملہ ہوا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے کہا ہے کہ ریاض میں CIA کے اسٹیشن پر حملہ ہوا ہے۔ اخبار نے کہا ہے کہ یہ حملہ ایسے موقع پر ہوا جب ایران نے امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں مشرق وسطی میں اپنے جوابی حملوں کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ اس پر کیا کہیں گے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب؟ دیکھیں، وہ انہوں نے پہلے کہا ہوا ہے کہ جو بھی ایسٹس ہیں ان کے عرب ممالک میں، ایران از ناٹ اٹیکنگ یہ عرب کنٹریز کو، وہ ان کی سویلین پاپولیشن پہ یا ان کی پاپولیشن جو ان کے انسپیکشن میں نہیں جا رہے، دے آر گوئنگ جہاں پر ان کے ایسٹس ہیں، جہاں ان کے ٹروپ اسٹیشن ہیں یا ان کی ایئر ڈیفینس سسٹم ہے یا وہاں پر ان کے بیڑے ہیں وہاں پر یا ان کی ایئر ڈیفینس سسٹم، وہاں پر وہ جا رہے ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے کہ عرب اس پر فیل تو کرتے ہیں کہ ہمارے ایریا میں ہماری ساورنٹی پر اٹیک ہو رہا ہے، لیکن یہ کیونکہ وہاں پر انہوں نے پہلے کہا تھا US سے تو یہ پہنچ نہیں سکتے ایران، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو نزدیک عرب ممالک کے اندر ان کے ایسے ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے، وہ ایگزیکٹو بھی کر رہے ہیں۔ دبئی میں بھی انہوں نے امریکن قونصلیٹ کے پاس ڈرون فائر کیا اور اس سے وہاں پر آگ لگی ہے وہاں پر نیبرنگ ایریا میں سارے میں۔ تو حارث نواز صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے اس کے تناظر میں یہ کہا جائے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ کافی حد تک اب اسٹرانگ دکھائی دے رہی ہے خطے کے اندر؟ بالکل، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ایران کو جو الیکٹرانک شیئرنگ مل رہی ہے، ڈیلی شیئرنگ، یہ چائنا اور رشیا دے رہے ہیں اپنے سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے تھرو، اور بہت ایکوریٹ دے رہے ہیں اور وہیں پر وہ جا رہے ہیں۔ ادروائز یہ ان کی ایران کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ڈیٹیل پہ چینج کر لیں، جبکہ وہاں کا سارا سسٹم کافی انہوں نے ایئر اسٹرائک کر کے نقصان پہنچایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی سپورٹ ان کو مل رہی ہے، اور جس طرح پاکستان کو چائنا نے سپورٹ کیا تھا، اس طرح مجھے لگتا ہے کہ ایران کو سپورٹ کری، جس کی وجہ سے یہ جو مڈل ایسٹ کے ٹارگیٹ کو اچیو کر رہے ہیں اور ان کو ہٹ کر رہے ہیں، ایکوریٹ مار رہے ہیں، وہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے حارث نواز صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ امریکی ٹی وی CNN نے جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے نئے رہبر اعلیٰ کا انتخاب جو ہے وہ ورچوئل اجلاس میں ہوگا۔ امریکی میڈیا نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران کی سرکاری خبر ایجنسی تسنیم اور فارس کے حوالے سے کہا ہے کہ ایران کی مجلس ماہرین ملک کے اگلے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے ورچوئل اجلاس منعقد کرے گی۔ مجلس ماہرین ایران میں سپریم لیڈر کے انتخاب کا ذمہ دار ادارہ ہے، 88 سینئر علماء پر مشتمل ہے۔ اس منتخب ادارے کی عمارت کو گزشتہ روز قم میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس پر کیا کہیں گے سر؟ لیکن یہ آپ ان کو یہی تو پہلے ہی کرنی چاہیے تھی، جو پہلے جو کانفرنس کی ہے جس میں علی خامنہئی شہید ہوئے ہیں، اگر اس وقت یہ ورچوئل کانفرنس کرتے تو جتنے کمانڈرز مارے گئے ہیں ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ سارے ٹارگیٹ ہیں۔ پہلے لاسٹ جون میں بھی یہی ہوا تھا، اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ ان کے حماس کے لیڈر کو بھی اسماعیل ہانی کو بھی ان کا مارا تھا، تو یہ پہلی ورچوئل کانفرنس کر لیجیے۔ جو آپ یہ کریں تو کم از کم جو مین کمانڈر تھے وہ بچ جاتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ دیر آئے تھے لیکن درست آئے، کہیں نہ کہیں مشورہ چل رہا ہے اس معاملے کے اوپر بھی؟ بالکل، ڈیفینیٹلی اٹس اے گڈ اسٹیپ، دے شوڈ ٹیک آل سیکورٹی میجر۔ یہ ایک بہت بڑا ڈیمورلائزنگ افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کے ایک روحانی لیڈر ہوں اور ان کو ایک دشمن آ کے شہید کر دے، تو یہ میرے خیال میں پوری قوم کے لیے بڑی ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ حارث نواز صاحب، یہ بھی بتائیے گا کیونکہ کچھ ماہرین کی رائے یہ ہے کہ طریقہ کار جو ہے وہ ہمیشہ سے اسرائیل کا یا امریکہ کا یہی رہا ہے کہ عراق ہو، شام ہو یا پھر دیگر ممالک جہاں پر یہ معاملات جو ہے وہ دکھائی دیے ماضی کے اندر، کہ پہلے ٹاپ لیڈرشپ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، پھر ان کو لگتا ہے کہ شاید عوام اب ٹوٹ چکے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اپنے اہداف کو نشانہ بناتے ہیں یا پھر اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے اندر یہ فارمولا صحیح ثابت ہوگا؟ دیکھیں، دنیا میں کبھی ایسے نہیں تھی، فرسٹ ورلڈ وار میں، سیکنڈ ورلڈ وار میں، جہاں بھی لڑائی ہوتی تھی ایک نارمز ہوتا تھا کہ وہ جو سول لیڈرشپ ہوتی تھی ان کو کبھی نشانہ نہیں بنایا جاتا، صرف ملٹری لیڈرشپ کو اور ملٹری ٹروپس کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اس لیے بنایا جاتا تھا کہ جب لڑائی ختم ہونے لگے، نیگوشیشن کا وقت ہو، تو سول لیڈرشپ موجود ہو اور وہ نیگوشیٹ کرے اور ایک معاہدہ کرے اور بات ختم ہو جائے، کیونکہ جتنی جنگ بھی ہو الٹیمیٹلی آپ کو نیگوشیشن ٹیبل بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم یہ اسرائیل نے اور امریکہ نے شروع کیا کہ جا کے سول لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرے ہیں، جو کہ ہائیلی ان ایتھیکل ہے، یہ جنرل کنیکشن کے خلاف کی بات ہے۔
تو حارث نواز صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ اگر اس طرح کے قوانین جو ہے وہ وائلیٹ کیے جا رہے ہیں تو ایک جو ہے وہ ادارہ بنا تھا، شاید آپ کے بھی نالج میں ہو، میری تو نالج میں ہے، اقوام متحدہ جسے کہا جاتا ہے، لیکن اس کا کردار جو ہے وہ کسی بھی معاملے کے اندر کہیں دکھائی نہیں دیتا. اس کا سلامتی کونسل کا اجلاس بھی بلا لیا جاتا ہے، وہاں پر بھی تقریریں ہو جاتی ہیں، اپنا موقف پیش کر دیا جاتا ہے، لیکن کوئی اثرات ایسے دکھائی نہیں دیتے کہ کوئی ملک ان کی بات کو تسلیم کرنے کے جو ہے وہ حق میں ہے. دیکھیں ٹرمپ نے کھلم کھلا کہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن از ریڈنڈنٹ. میں ان کے کوئی قانون کو، انٹرنیشنل قانون کو نہیں مانتا. میرا اپنا قانون ہے، جو میں کرتا ہوں وہ میں جسٹیفائڈ ہوں، مجھے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اٹس اینڈ آف اٹ. دیٹ مینس یونائٹڈ نیشن از نو مور ریکوائرڈ. پہلے تو فیس سیونگ کے لیے یونائٹڈ نیشن جاتے تھے، جب عراق پہ گئے تھے تو وہاں سے انہوں نے اپروول لیا تھا، لیکن اب انہوں نے اس کو ختم کر دیا. آپ نے جنرل اسمبلی اسپیچ انہوں نے اس نے کہا کہ میں یونائٹڈ نیشن کو نہیں مانتا، بلکہ میں ان کو فنڈنگ بھی نہیں دینا چاہتا. تو یہ اس طرح کی دونوں کلیئر بات کہ وہ کوئی اب جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کے بعد مائٹ از رائٹ، اس قانون پہ وہ چل رہے ہیں. کوئی ریزن ہے ایک ساورن ملک کے اوپر آپ صرف اس لیے اٹیک کریں کہ آپ کو آپ کا بغل بچہ جو ہے اسرائیل، وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ اس کو اٹیک کریں، اس کی میزائل کیپیسٹی ختم کریں. آپ نے اسرائیل کے پاس نیوکلیر بامز ہیں، ہر قسم کے، اس کے بعد میزائل ہیں، اور ایران کو ڈائریکٹ تھریٹ ہے. اور امریکہ ایران کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ اپنے نیوکلیر کے اینڈی میں نہیں کر سکتے، اور آپ جو ہے میزائل اپنی کیپیسٹی ختم کر، لانگ رینج میزائل ختم کر دو تاکہ وہ سٹنگ ڈک بن جائے، اور جب چاہے ایران اسرائیل اس کو آگے کھانا شروع کر دو. ہمیں جس انفیئر، یہ دنیا میں محضر کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، لیکن مائٹ از رائٹ. وہ جو کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے میں جو بات کرتا ہوں میرا قانون ہے، میں سے کروں گا، مجھے کوئی روک نہیں سکتا. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ڈان نیوز سے تفصیلاً گفتگو کر رہے تھے.